ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، جو تمام کنٹروورسی کے سینٹر میں ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، بہت سارے معاملات پر آپ سے بات کرنی ہے، مگر 3 دن بعد IMF پروگرام کی بحالی ہے، آپ ہمیں بتاتے رہے کہ جی ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اور ظاہر اس کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہوں، بجلی کی قیمتیں ہوں، مگر یہ جو خط لکھا گیا ہے جس کو غالباً CC بھی کر دیا گیا IMF کو، اور پنجاب سے بھی خط آ رہا ہے، کہیں اس سے IMF کا پروگرام بحال نہ ہونے کے خدشات تو نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ شکریہ شاہزیب بھائی۔ دیکھیں، میرے خیال سے جو آپ نے بات بتائی اس کا مجھے علم نہیں تھا، جو جنگ کے آپ کے بیورو چیف نے بتائی ہے کہ انہوں نے یہ IMF کو بھی کاپی بھیج دی ہے۔ مجھے تو یہ کاپی نہیں لکھا ہوا میرے خط میں کہ یہ IMF کو کاپی بھیجی گئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ہم نے ان کو دعوت دی پروگرام میں آنے کی، میں صرف اتنا بتا دوں، ہم نے انہیں پروگرام میں آنے کی دعوت دی، انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر ہم نے یہ سوال بھیجا کہ کیا آپ نے IMF کو بھی یہ کاپی بھیجی، انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، مگر ارشد عزیز ملک صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو یہ بات کہی۔ نہیں، مجھے لائک آئی سیڈ مجھے اس کا علم نہیں تھا، نہ میرے خط میں یہ کاپی لکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ جمعے کے دن شام کو آپ مجھے ایک خط بھیج رہے ہیں آخری ورکنگ ڈے پہ، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ منڈے کو IMF کا بورڈ ہو رہا ہے، اور اس سے ایک دن پہلے فواد چودھری صاحب بالکل یہ تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ IMF کا پروگرام کو نہیں ہونے دیں گے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف گھسیٹیں گے۔ تو یہ PTI جو ہے یہ کیا پاکستان دشمن ہے؟ کیا یہ جو ایک خاتون اس دن TV پہ آئی تھی اور جو بات کر رہی تھی کہ ہم پاکستان پورا جلا دیں گے اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا، تو کیا عمران خان کی سیاست کی پاور کے چکر میں کیا یہ پورے پاکستان کو بلی چڑھا دیں گے، پورے پاکستان کو قربان کر دیں گے؟ ہم یہاں پر اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ نون والے کوشش کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا ہے، محنت کر کے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے خود ابتدائی میں کہا کہ کتنے مسلم لیگ کے لوگ جو ہے وہ مجھ پہ توپے برسا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میری کوشش جو ہے اس ملک کے حق میں تھی اور اس ملک کی خاطر ہے، لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اگر PTI اس قسم کی حرکت کر رہی ہے، ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے کہ اپنے ملک کو داؤ پہ لگا رہی ہے، اپنے ملک کی معیشت کو داؤ پہ لگا رہی ہے اس وقت جب کہ فلڈز کے اندر کروڑوں لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، ان کے مویشی مر چکے ہیں، ان کے بچے، انسانی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے، گھر ٹوٹ گئے، روڈ بریجز ٹوٹ گئے، روزگار چلے گئے، آپ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں؟ مطلب کب آپ پاکستان کا سوچیں گے؟ کیا عمران خان کو حکومت نہیں ملے گی اگر وفاق میں، تو کیا پاکستان پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیں گے؟ 2/3 آف پاکستان پہ ان کی حکومت ہے، پنجاب میں KP کے اندر ہم ان سے ریلیشنز رکھ رہے ہیں، ہر قسم کے ان کو مراد دے رہے ہیں، ہر قسم کا ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے آج ہم نے بات کی کہ تمام اکابرین پاکستان کے تمام صوبے کے لیڈران کو آپ بلائیں فلڈز کے لیے، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، آپ جا کے پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جمعے کے دن شام کو یہ لیٹر لکھ کے IMF کو بھیج رہے ہیں۔ مطلب کبھی آدمی سوچتا نہیں ہے، کین یو ناٹ تھنک بیونڈ یور سیلف انٹرسٹ؟ کین یو ناٹ تھنک بیونڈ یور پارٹی سیلف انٹرسٹ؟ مطلب از دس واٹ دس کنٹری ہیز کم ٹو مین ٹو یو، کہ آپ ملک کی پوری اکانومی کو سٹیک پہ لگا دیں گے کیونکہ عمران خان کو حکومت میں آنا ہے؟ کیا پنجاب کی حکومت کافی نہیں ہے؟ KP کی حکومت کافی نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ؟ مگر مجھے یہ بتائیے کہ ان کے کچھ تحفظات ہیں کہ وہ 2 مہینے سے آپ کے سیکرٹری سے میٹنگ کا ٹائم مانگ رہے ہیں، کیونکہ ایکسفاٹا کے جو فائنینشل مسائل ہیں، بجٹ ایلوکیشن کے مسائل ہیں، وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ پھر وہ ماضی کے آرٹیکل 158 کا مسئلہ، ویکوک کا مسئلہ، پھر جو ٹیکس مسائل ہیں کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی کر دی ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے ذریعے پروونشل کنسنٹ کے بغیر، جس کی وجہ سے جو پروونشل ٹرانسفرز ہیں ان کا کوانٹم کم ہو گیا ہے۔ جو پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اس کے مسائل کو 100 ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انفنڈیڈ لائبلٹی ہمارے لیے کریٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نہیں دے سکیں گے جو ہم نے سرپلس کمٹ کیا تھا۔ دیکھیے بہت مسئلے تھے۔ کچھ دنوں پہلے میری تیمور جگڑا صاحب سے بات ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا تھا، ان کو بھی پتا تھی کہ میرے سیکرٹری فائنانس جو تھے وہ کچھ 2 ہفتے کے لیے حج پہ گئے تھے، اس کے بعد آئے، ان کو سیریس کمر میں پرابلم آ گیا، ہی واز بیڈ ریڈن فار 2 ویکس۔ میں نے کہا جیسے ہی حامد ٹھیک ہو جاتا ہے، حامد یعقوب شیخ ہمارے سیکرٹری ہیں، آپ دونوں فائنانس سیکرٹری کو اور فیڈرل سیکرٹری فائنانس کو اور پروونشل سیکرٹری کو ملا لیتے ہیں، وہ بات کر لیں گے، وہ جو تھوڑا سا ایجنڈا آگے بڑھ جائے گا میں اور آپ مل لیں گے۔ اس کے بعد حامد کی بات ہوئی ہے، حامد شیخ صاحب کی، ہمارے فیڈرل فائنانس سیکرٹری کی بات ہوئی جگڑا صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہم مل لیتے ہیں، جگڑا صاحب نے کہا مل لیتے ہیں، حامد نے کہا آپ فائنانس سیکرٹری اپنے فائنانس سیکرٹری کو کہیے کہ مجھے لکھ کے بھیج دیں کہ کیا ایجنڈا ہے، کس مسئلے پہ بات کرنی ہے۔ وہ لیٹر کبھی بھی نہیں آیا۔
اور یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن کا وہ بلاؤ تو یہ NFC کرنا آسان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیڈل پروفٹ گارنٹی کرو، تو ہائیڈل پروفٹ تو پورے کیا آخری عمران خان کی حکومت میں مل گئے تھے. یہ کہتے ہیں پختونخوا الیکٹرک ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پیڈو کے کچھ واجبات ہیں عمران خان کے زمانے سے، کیا وہ مل گئے تھے ان کو؟ ویکاک کے اندر تو آئی تھاٹ PTI ویکاک کر رہا تھا، اب یہ ویکاک کی مخالفت کر رہے ہیں. اور پھر یہ بات کر رہے ہیں TDPs کے پیسے، TDPs کے 95 ارب روپے اپروو ہوئے تھے، ہم 103 ارب روپے دے چکے ہیں 95 کے سامنے، اور کتنے پیسے چاہیے. یہ بات کر رہے ہیں کہ KP حکومت کو ہم کو پیسے آپ نے کم دیے، زیادہ پیسے دیں وہ اپنے ٹرائبل ایریاز کے لیے، فارمر ٹرائبل ایریاز کے لیے. بالکل وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری سر آنکھوں پہ. ہم نے ان سے گزارش کری ہے کہ ہم کو لکھ کے دے دو کہ آپ کے کتنا خرچہ ہو رہا ہے. کیا 21 ارب روپے آپ کے پاس ایکسس نہیں بچے ہوئے تھے پچھلے بجٹ کے اندر سے؟ کیا ہم نے ہر ادارے کے بجٹ کے اندر کٹوتی نہیں لگائی ہے؟ آپ کے بجٹ میں بالکل ہم نے لاسٹ ٹائم جتنا کرا ہے. آپ کو اگر کم لگ رہے ہیں تو آپ ہم کو لکھ کے دے دیجئے کہ یہ یہاں ہم خرچے ہوئے ہیں، یہ کم ہے. یہ منہ زبانی خرچ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. In any case, they are not running out of money right now. This is not an issue right now. لیکن یہ بات اس وقت IMF کو لیٹر لکھنا، پہلے انہوں نے لکھنے کے منع کر دیا، اس کے بعد پھر ہم نے بہت ان کو سمجھایا تو انہوں نے لکھ دیا. میں تو ابھی فون کیا تھا آپ کے شو میں آنے سے کچھ دیر پہلے، میں نے ابھی فون کیا تھا. تو چلو نہیں لگا ہوگا، وہ مصروف ہوں گے. مگر مجھے تو بتا دیں کہ IMF پروگرام تو خطرے میں نہیں ہے نا اس کی وجہ سے. منڈے کو بورڈ میٹنگ ہے، اتنا اس عوام نے بھگت لیا کہ کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں، اس چکر میں اتنی مہنگائی بھگت رہے ہیں. ہم 44% پر پہنچ چکا SPI، 25% پہ پہنچ چکا CPI، ممکنہ طور پر اور کوئی 26-27% ہوگا اس مہینے کے لیے. تو عوام نے بڑا بھگتا ہے، کوئی ڈیریل تو نہیں ہو جائے گا نا پروگرام؟ IMF حکومت پاکستان سے ڈیل کرتا ہے، سب نیشنل گورنمنٹ سے ڈیل نہیں کرتا. کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، جو بھی وہ چاہیں کر لیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی تو پیر کے دن IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپروو ہوگا. ہم نے پوری دنیا کے چکر لگائے، بڑی محنت کری ہے. شہباز شریف صاحب نے، میں نے اور ہمارے دیگر لوگوں نے قطر سے پیسے لے کر آئے ہیں، سعودی عرب سے پیسے لے کر آئے ہیں، UAE سے پیسے لے کر آئے ہیں، چائنا سے سپورٹ حاصل کری ہے، دنیا کے دیگر اداروں سے فنڈنگ کا کام کیا ہے. اور یہاں پر ہم نے بہت سیکریفائسز دیے ہیں، بہت ہم نے اپنا جو ہے وہ مشکل فیصلے کرے ہیں. تب جا کے اللہ کی مہربانی سے میں آپ کو شاذیب بھائی یہ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی اس کا 1 مہینہ تھا تو پاکستان واز 4th likeliest country to default. میں قسم سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک LC نہیں کھول سکتے تھے ہم لوگ. مجھے خود فون کر کے بات کرنی پڑتی تھی، کبھی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک لنڈن میں، کبھی کس بینک میں شارجہ میں، کہ یار ہماری یہ LCPSO کی کنفرم کر دو. وہ ایڈناک اور آرام کو تھے، وہ کنفرمیشن مانگتے تھے، 5% کنفرمیشن چارجز لگتے تھے which is unheard of. وہاں سے لے کر آج میں آیا ہوں کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا ڈیفالٹ رسک آدھا ہو گیا ہے. مگر چیزیں کی ہیں نا. مگر آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کا نون لیگ سے آپ کو تنقید ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے جو آپ کی ایفرٹس ہیں. ظاہر اللہ تو سب جانتا ہے، مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف نہیں جانتا ہے اور وہ آپ سے سخت غیر مطمئن ہیں، خوش نہیں ہیں آپ کی کارکردگی سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے. اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ آبی علی صاحب آئیں اور پریس کانفرنس کریں، پھر اگلے دن آئیں اور ہمیں پریس کانفرنس کرتے نظر آ رہے ہوں حنیف عباسی صاحب. اور ایسے نہیں ہوتا کہ اسحاق ڈار صاحب آرٹیکل لگا رہے ہوں جس میں آپ کی کارکردگی کے حوالے سے سوال ہو اور ان کی کارکردگی کی تعریفیں ہوں، وہ ٹویٹ کر رہے ہوں. یہ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو ہم نے پیٹرول مہنگا کیا ہے، یہ جو ہم نے بجلی مہنگی کری ہے، اس سے تو obviously میاں نواز شریف خوش نہیں ہے، اور کوئی بھی سیاستدان کیسے خوش ہوگا. لیکن سوال یہ ہے نا کہ عابد شیر علی اگر میری کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، وہ میرا بھائی عابد. لیکن سوال یہ بھی تو ہے نا کہ کون سا میرا ایسا فیصلہ ہے جو شہباز شریف اون نہیں کرتے، یا کون سا شہباز شریف کا فیصلہ ہے جو میں اون نہیں کرتا. میں تو ہر فیصلے کو اون کرتا ہوں، چاہے میری اس کے اندر میری رائے کوئی بھی ہو. لیکن ایک مرتبہ اگر کابینہ نے اور میرے باس نے شہباز شریف نے فیصلہ کیا ہے تو میں اس فیصلے کو اون کرتا ہوں. لیکن میرے ہر فیصلے کے اوپر شہباز شریف کا دستخط ہوتا ہے. یہ عابد شیر علی صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں زیادہ بہتر نیگوشیٹ کیا تھا IMF کے ساتھ. یہ جو عمران خان کی کنڈیشنز تھی ان کے اوپر آپ نے اچھا نہیں نیگوشیٹ کیا. یہ بھی عابد شیر علی نے کہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ عابد شیر علی صاحب کی کتنی فائنینس اور اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ بات انہیں کس نے بتائی ہوگی اور پھر کس کے ذریعے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہوگی.
بھائی میں نے سچی بات یہ ہے کہ عابد شیر علی نے جو پریس کانفرنس کری وہ میں نے نہیں سنی ہے. مجھے بعد میں تھوڑے کسی نے میرے دوستوں نے وہ کلپس بھیجی تھی, وہ اپنے جیو کی ٹکرز بھیجے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ عابد نے کیا کیا کہا ہے, لیکن ٹھیک ہے, مطلب کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مفتاح نے جو نیگوشیٹ کیا ہے پروگرام وہ اچھا نہیں کیا. یہ تو بالکل اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. میری ایک گزارش ہے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز آپ یہ دیکھیں کہ کیا مفتاح نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے؟ کیا مفتاح وزیر خزانہ بننے کے دوسرے دن آئی ایم ایف گیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے؟ کیا پاکستان جو تھا وہ 4th لائکلیسٹ کنٹری میں ڈیفالٹ میں تھا, کیا پاکستان اب ادھر سے لسٹ سے نکلا ہے؟ کیا پاکستان کا ڈیفالٹ رسک جو ہے یہ باتیں آپ عوام کو تو سمجھا رہے ہیں, نواز شریف کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار بنے فائنانس منسٹر. آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ آپ کو کمیونیکیٹ کیا انہوں نے خود نے کہ میں چاہتا ہوں اسحاق ڈار بنے؟ اگر نہیں, مجھے میاں صاحب نے یہ نہیں کہا, اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں وزیر خزانہ بنوں ہوں تو میاں صاحب کی رائے اس میں شامل نہ ہو. شہباز شریف صاحب کی اور میاں صاحب کی دونوں کی رائے سے بناؤں گا وزیر خزانہ, مجھے یقین ہے اس کا. اور مجھے تو شہباز شریف کے پرائم منسٹر بننے کے کچھ دنوں سے پہلے انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا, جس دن نو کانفرنس تھا, کہ تم تیاری کر لو. تو اندازہ تھا کہ یہ میں ہی بنوں گا, چونکہ 4 سال اپوزیشن تو میں ہی یہاں کر رہا تھا. جو ہر قسم کے بجٹ کے اوپر انالیسس تو میں ادھر لکھ کے دیتا تھا پارٹی کو. ہر قسم کی ان کی جو بحث ہوتی تھی 10-10 دن اسمبلی کے اندر, تو کہ چیمبرز میں شہباز صاحب کے تو میں بیٹھتا تھا ڈیورنگ دا بجٹ سیشن. تو یہ میرا ایکسپیکٹیشن تھا, اور پارٹی نے مجھے بڑی عزت دی ہے. میاں صاحب نے یہ پہلی مرتبہ نہیں, دوسری مرتبہ عزت دی. جب لاسٹ ٹائم بھی شہباز شریف ڈار صاحب جو تھے وہ کمر کے درد کی وجہ سے لندن چلے گئے تھے اکتوبر 17 کے اندر, تو اس کے بعد نومبر آپ دونوں کا مجھے پھر پارٹی نے موقع دیا. مگر آپ دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے نا. نہ ڈار صاحب آپ کو پسند کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں وہ وزیر خزانہ بنے, نہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں. مگر سفر اس وقت جو آپ کی پارٹی کا اندر کا ڈیوائیڈ ہے اس کی وجہ سے اکنامک انسرٹینٹی ہو رہی ہے. چاہے مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کریں, آپ مارکیٹ میں جا کے, ظاہر آپ تو مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں بطور وزیر خزانہ, پوچھ لیں کتنی انسرٹینٹی آئی ہے اس کے بعد مارکیٹ میں جا کے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ ساری میسیجنگ تو نیگیٹو ہی ہے نا پارٹی کے اندر. یا تو فیصلہ کر لیں, یا تو آپ رہیں, یا پھر بنا دیں اسحاق ڈار صاحب کو, مگر فیصلہ تو کر لیں. شاذب بھائی, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ظاہر ہے کہ یہ نیگیٹو بات ہے. اور بالکل یہ بات درست ہے کہ میری اور ڈار صاحب کی جو گورننگ فلاسفی ہے, معیشت کی فلاسفی ڈیفرنٹ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ڈار صاحب نے اتنی مرتبہ یہ باتیں کی اور اتنے میرے خلاف ٹویٹ کر لیے ہیں, جو اداریے جو چھپتے ہیں دوسری جگہ, یہ جو ہے مسلم لیگ کے گروپس میں بھیجتے ہیں. اب یہ بات چھپی نہیں رہی ہے. لیکن کسی نے آج مجھ سے پوچھا کہ ڈار صاحب کے اوپر کیسز ہیں. میں نے کہا ایک دم جھوٹے کیسز ہیں, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تو ہم ایک پارٹی کے اندر ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اوبیسلی لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. آپ پارٹی کے اندر ہیں, اور آپ نے آج, میں نے وہ پریس کانفرنس دیکھی, آپ نے دفاع بھی کیا, مگر معاملہ صرف رائے کے الگ ہونے کا نہیں ہے. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا معاملہ بھی مجھے لگتا ہے اس پر بھی سوال ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں رائے کیا ہے, دیکھیے نا. میں 4 دفعہ پاکستان میں فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں, میں کامرس منسٹر رہ چکا ہوں, میں انڈسٹری منسٹر رہ چکا ہوں. تو یہ کون سی کہاں سے آگے آل آف اے سڈن یہ کچھ حلقے ہیں جو کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں. وہ ان کی جو انسیکیورٹی ہے وہ اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اب میں نے ان سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا نا. یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے, وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے نالج میں یہ فیصلہ ہے, ان کی کانسرٹ سے یہ فیصلہ ہے میرے واپسی کا. جو زیادہ تر ساتھی ہیں وہ تو بہت سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ ساتھی جو ہے وہ سچ مچ تشویش ہے ان کے پاس, اور کچھ جیلسی میں بھی کرتے ہوں گے. ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے خلاف جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں, دیگر چیزیں کرتے ہیں. صاحب ظاہر فلم سٹار فواد خان تو نہیں ہوں گے اسحاق ڈار سے انسیکیور, نہ ہی آپ سے جیلسی. آپ دونوں کا آپس کا ہی مسئلہ ہے انسیکیورٹی کا اور جیلس ہونے کا. میری بات سن رہے, میں آپ کو پھر یہ کہتا ہوں, میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے تو ایک واٹس ایپ چاہیے شہباز شریف صاحب کا, میاں صاحب کا, یا ان کے شہباز صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر کا, کہ مفتاح استعفیٰ دے دو, میں استعفیٰ دے دوں گا. اور میں تو مطلب مجھے ہٹانا کیا بڑی بات ہے. آئی سرو ایٹ دا پلیجر آف دا پرائم منسٹر. مجھے جس دن ان کو ہٹانا چاہیں گے وہ ہٹا سکتے ہیں, وہ ہٹا دیں. اگر ڈار صاحب کو بنانا چاہتے ہیں ڈار صاحب کو بنانا چاہیں, کسی اور کو بنانا چاہیں کسی اور کو بنا دیں, احسن اقبال صاحب کو بنا دیں, شاہد عباسی صاحب کو بنا دیں. مگر آپ یہ تو کہیں نا کہ بھائی آپ نے مجھے وزیر خزانہ رکھنا ہے تو مجھے رکھیں, بنانا ہے تو کسی اور کو بنا دیں. مگر جو بھی فیصلہ ہے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آج تحریک انصاف نے آپ کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, اتحادیوں نے بھی کچھ نہیں کہا ہے, مگر آپ کی اپنی جماعت سے ہوئے جا رہی ہیں پریس کانفرنسز. اس طرح نہیں چلتی معیشت, اس طرح ملک میں عدم استحکام ہی آئے گا.
دیکھیے کچھ کام میرے ہیں اور کچھ کام جو ہیں وہ میں اللہ کے حوالے چھوڑ دیتا ہوں، وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں دیکھیں یہ کتنے عرصے سے، میرے خیال سے میں منسٹر بناؤں گا اس کے 15 دن کے بعد سے یہ شاید یا 15 دن سے پہلے ہی یہ چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ مفتاح جا رہا ہے، مفتاح جا رہا ہے، مفتاح جا رہا ہے۔ میں تو مطلب ریڈی ہوں سیریسلی، جس دن نکالیں گے اس دن چلے جاؤں گا۔ لیکن جس دن تک میں بیٹھا ہوں، لیکن سن لیجئے شاہد بھائی، یہ بات بڑی ضروری ہے، جس دن تک میں بیٹھا ہوں میں کام کروں گا کہ اس دن میں ساری زندگی اس منسٹر رہوں گا۔ میں کبھی بھی کوئی ٹائم ہورائزن کا سوچ کے نہیں کروں گا کہ میری تو 6 دن میں چھٹی ہو رہی ہے یا 1 سال میں چھٹی ہو رہی ہے، حکومت 1 سال میں جا رہی ہے۔ I will do what is right for this country. I will always advocate what is right with this country and I will always put Pakistan's interest first. اگر عابد شیر علی کو اچھا لگتا ہے تو بہت اچھا بات ہے، اگر اس کو برا لگتا ہے تو 2 روٹیاں کھائے، I don't care۔ صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو ایک سرٹینٹی آنی تھی وہ ریورس ہو گیا معاملہ، اور ریورس اس طرح ہو گیا ہے کہ انٹر بینک میں 220 سے اوپر ہے ڈالر اور اوپن مارکیٹ میں 230 روپے کا ہے ڈالر، 10 روپے کا فرق، تو یہ ہسٹورک ہائیز ہیں۔ اس سے ریمیٹنسز میں بھی فرق آ سکتا ہے آفیشیل چینل سے جو آتی ہے، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ان آفیشیل سے لاتے ہیں تو اوپن مارکیٹ میں ہمیں زیادہ بہتر ریٹ مل سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ وہ جو کانفیڈنس ایک اچانک آیا تھا وہ واپس چلا گیا؟ دیکھیے پولیٹیکل انسرٹنٹی آبویسلی اس سے فرق پڑتا ہے۔ ہماری جو میری جو کوشش ہے اور کامیاب بھی ہوئی ہے کافی حد تک، وہ یہی ہے کہ پاکستان شوڈ لیو ود ان اٹس مینس۔ ہم اپنے چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں۔ ہم نے جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے امپورٹ کو جس طرح بھی کم کیا ہے۔ پاکستان کے اندر اس مہینے بھی انشاءاللہ تعالی اگست کے اندر بہت عرصے بعد ایکسپورٹ اور ریمیٹنس جو ہے وہ ہمارے امپورٹ کے برابر ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ 100 ملین شاید ایکسپورٹ اور ریمیٹنس زیادہ ہو جائیں امپورٹ سے، یا 100 ملین کم ہو جائیں، تو ہم نے یہ کر لیا ہے، وی ول لیو ود ان آر مینس۔ اور جب آپ کی امپورٹ کم ہو جائے گی اور ایکسپورٹ اور ریمیٹنس اس کے برابر ہو جائے گی تو آپ کے انکمنگ ڈالرز زیادہ ہو جائیں گے۔ پہلے 15 دن جو تھے وہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں انکمنگ ڈالرز زیادہ تھے، اس لیے روپیہ جو ہے وہ گین کر رہا تھا اسٹرینتھ۔ اس کے بعد انکمنگ ڈالرز آنے کم ہو گئے، کچھ ریمیٹنس بھی کم ہو گئیں، کچھ ایکسپورٹس کی ریسیٹس بھی کم ہو گئیں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے پچھلے 1-8 دن سے کہ وہ بڑھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر جو ہے وہ روپیہ اپنا کھویا ہوا ویلیو واپس انشاءاللہ گین کریں۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے تحت $16 ارب پہ ہے کہ آپ نے جون اینڈ تک اپنے ریزروز لے کے جانے ہیں۔ یہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ پہلے تک شاید کچھ کیش ملے گا، قطر سے $2 ارب کا کیش نہیں ملا ہے۔ انویسٹمنٹ کمٹمنٹس مل رہی ہیں $1 ارب کی سعودی عرب سے، $3 ارب کی قطر سے، اس میں بھی آپ نے کہا روزویلٹ ہوٹل نہیں دینا، PIA نہیں دینا، تو ایئرپورٹس میں انویسٹمنٹ کریں گے، LNG پلانٹس کریں گے۔ LNG پلانٹس کی آپ نے بھی اسٹڈی پوری کرنی ہے، سولر فارمز میں، یہ تو بڑا لانگ ٹرم معاملہ لگ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی آیا تھا کہ $10 ارب سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آئے گی، گوادر میں ریفائنری لگی، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ تو لانگ ٹرم، یہ کچھ پیسے آنے ہیں، ہمارے ریزروز بہت کم ہیں، 1.5 مہینے کی درآمدات کے ہیں۔ نہیں دیکھیں شاہد بھائی، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم ریزرو جو ہے وہ 6 بلین سے جو IMF کہہ رہا تھا اس سال کے اندر بڑھا کے جائیں گے۔ جو قطر کے 3 بلین کا انویسٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ ہمارا فنڈنگ گیپ کو پورا کر دیتا ہے۔ اس قطر کے جو 3 بلین کا انویسٹمنٹ ہے اس میں وہ پاکستان کے اندر ایسٹس خریدنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے ایسٹس خریدنے کے خواہش مند ہیں، انکلوڈنگ دوز LNG پلانٹس اینڈ سم ادر ایسٹس، جس سے پاکستان کے ریزروز بڑھیں گے۔ اسی طرح UAE نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے شیئرز وغیرہ کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، اس سے بھی ہمارے ریزروز بڑھیں گے۔ تو وہ بہتر ہے ایکچولی قرض لینے سے کہ اس میں سود بھی نہیں دینا پڑے گا اور ان کا انویسٹمنٹ بھی ہو جائے گا، ہماری مارکیٹ بھی اس سے بڑھیں گی۔ مطلب یہ ہوگا کیونکہ ظاہر اس کے لیے بہت بیوروکریٹک پرابلمز ہوتے ہیں، چیزیں ٹھیک کرنی ہوتی ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کے زمانے سے سن رہے ہیں LNG پاور پلانٹس کا، انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم 2 پرائیویٹائز کریں گے، نہیں ہو پائے آج تک۔ تو یہ انویسٹمنٹ آ پائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی یا اس کے بعد والے ہفتے میں، لیکن اگلے ہفتے ہی میری کوشش ہے کہ UAE سے پہلی ٹیم آ جائے اور ہمارا یہ جو ہے وہ ڈسکشن شروع ہو جائے۔ کچھ ہمارا G2G بل کے اندر کچھ تاخیر ہو گئی، UAE کی ٹیم آ جائے گی تو انشاءاللہ پہلی والی ڈسکشن جو شروع ہو جائے گی۔ آج صبح میری وزیر اعظم پاکستان سے بات ہوئی تھی یہ LNG کے پلانٹس کے لیے کوئی انٹرنیشنل ایڈوائزر رکھنے کا، اور ہم نے کوئی طریقہ نکالا ہے کہ جلدی سے اس کو رکھ لیں تاکہ انٹرنیشنل ایڈوائزر ہم کو ایڈوائز کر سکے پرائس وغیرہ کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کام ہو جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ سب چیزیں ہم لے
کر آئیں گے. میں تو بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ ہم یہ کر لیں گے اس سال کے اندر, آرام سے کر لیں گے. جب آپ اس سال میں کر لیں گے تو ایک اور جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر پی ڈی ایل تو آپ نے 50 روپے کرنا ہے جنوری تک پیٹرول پر, اپریل تک ڈیزل پر, اور 10 روپے ابھی بھی بڑھ جائے گا 1 ستمبر کو, مگر کہ 10.5% کا سیلز ٹیکس بھی IMF کے معاہدے کے تحت لگانا پڑے گا. اگر پہلی سہ ماہی میں آپ ٹیکس اہداف نہ پورے کر پائے پھر وہ ایگریکلچر کی چیز کے انپٹ پر بھی لگانا پڑے گا. تو یہ خطرہ ہے پھر کہ کوئی 290 فی لیٹر پیٹرول ہونے والا ہے پاکستان میں آنے والے مہینوں میں؟ نہیں, ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. مطلب میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جب سے شہباز شریف کی حکومت آئی ہے ہم نے ریونیو زیادہ جمع کیا ہے. مئی جون کے مہینے میں بھی ہم نے ریونیو زیادہ جمع کیا ہے. جون میں تو بہت زیادہ ریونیو جمع کیا ہے. پھر جولائی کے مہینہ جو کہ عموماً FBR ریکارڈ نہیں آتی, ٹارگٹ پورے نہیں کرتی, ہم نے جولائی کے مہینے بھی ٹارگٹ ایکسیڈ کیا ہے. اور آج بھی میں نے چیئرمین صاحب کو کہا ہے 483 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے کہ 500 ارب روپے کر کے دکھائیے. 500 شاید نہیں ہوں کیونکہ ہم نے کافی امپورٹ پہ پابندی بھی رکھی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 490 495 ارب روپیہ اس مہینے بھی جمع کر لیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مہینے اپنے ٹارگٹ کریں, اور جہاں پہ اگر ہم کہیں خرچہ بھی زیادہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی ہم کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ڈیفیسٹ کے ٹارگٹ ہیں اور خرچوں کے ٹارگٹ ہیں ہم وہ میٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس بار پاکستان جو ہے وہ IMF کو جو اپنے کیے گئے وعدوں پہ کوشش کرے گا پورا اترنے کی. مہنگائی 44.5% سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر ہے اسینشل آئٹمز کی جو انفلیشن ہے. 24.9% جولائی کی تھی, اب 26-27% ایکسپیکٹڈ ہے کہ غالباً اگست کی انفلیشن ہوگی. پھر فلڈز آ گئے ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے ایک الگ خطرہ ہے کہ انفلیشن کا فیکٹر الگ ہوگا اور شاید ہمیں کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑے, اور اگر وقت پر اور صحیح طریقے سے گندم نہیں بوئی جاتی ہے تو وہ بھی امپورٹ کرنی پڑے. تو یہ کتنا معاشی بحران آنے والا ہے, انفلیشن کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے خطرات کتنے پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ایک 10 لاکھ ٹن 1 ملین ٹن گندم تو ہم امپورٹ کر چکے ہیں. اور آج بھی کل بھی طارق بشیر چیمہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی, آج بھی صبح بات ہوئی ہے, وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 2 ملین ٹن تک اور گندم امپورٹ کر لیں گے تاکہ پاکستان کے اندر 2-2.5 ملین ٹن کا ہم ذخیرہ بھی رکھ سکیں, اسٹریٹجک ریزروز بھی رکھ سکیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ بڑا تشویش کن بات ہے کہ سندھ کے اندر جہاں پہ اکتوبر کے اندر ویٹ کی پلانٹنگ شروع ہو جاتی ہے, وہاں پر اگر زمین گیلی ہوئی یا پانی پوری طریقے سے اس کی نکاسی نہ ہو سکی تو ہمارے کسان بھائیوں کو مشکل ہو جائے گی. ساتھ ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ اس وقت اجناس کے اوپر جہاں پہ ذخیرہ ہوا تھا وہاں پہ پانی آ گیا ہے تو وہ بھی کمی ہو گئی ہے. تو یہ مشکل تو ہو گئی ہے. یہ فلڈز جو ہیں یہ ہیومن ٹریجڈی تو بہت بڑی ہے, انسپیکبلی لارج ہیومن ٹریجڈی ہے. مجھے وزیر اعظم صاحب سے ابھی بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جب صبح سکھر گئے تھے تو بول رہے تھے کہ پورا سکھر کے پاس لینڈنگ کرتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ پورا سندھ دریائے سندھ ہو گیا ہے, پوری جگہوں پہ پانی ہے اور بہت زیادہ ڈیوسٹیشن ہے. میں نے صبح وزیر اعظم نے جو ہے وہ ایمبیسڈرز کو یہ میٹنگ صبح کی ہے, کل شام کو انہوں نے ڈونر سے میٹنگ کری ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم ایک فلیش اپیل بھی کریں گے. آلریڈی ہم کو ورلڈ بینک نے $350 ملین کا وعدہ کر دیا ہے, ADB نے $25 ملین کی بات کی ہے, دیگر ممالک بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیں گے. ہم نے 28 ارب روپے دے دیا ہے فائنانس ڈویژن نے بسپ کو, جس کے تحت ہر فیملی کو 25,000 روپیہ دے رہے ہیں ہم لوگ تاکہ کم از کم وہ دال دلیا اپنا ڈال سکیں, راشن لے سکیں, ٹینٹ وغیرہ لے سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5 ارب روپیہ دے چکے ہیں NDMA کو. وزیر اعظم صاحب نے آج NDMA کے ساتھ کچھ اور بھی اعلان کریں سندھ کے اندر کے 15 ارب روپے اور بھی سندھ کے لوگوں کو بہت زیادہ ڈیوسٹیشن جہاں پہ ہوئی ہے وہاں پہ دیں گے. ساؤتھ پنجاب میں ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, ٹانک میں, ساؤتھ KP میں بہت ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, اور بلوچستان تو پوری ڈیوسٹیشن ہوئی ہے. یہ اور غریب ترین لوگوں کے اوپر یہ ٹریجڈی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی آزمائش پہ ڈالا ہوا ہے. میں چاہوں گا, میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا ریلیف فنڈ ہے, پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ فار فلڈ افیکٹیز, اس میں دل کھول کے عطیہ دیں. یہ بہت ضروری ہے. اور جو چاہتا ہے وہ نجی طور پر کام کرے, مخیر لوگ نجی طور پہ کام کریں. یہ حکومت اکیلی ڈیل نہیں کر سکتی, لیکن اس میں یہ بہت انسپیکیبل ٹریجڈی ہے. اور جو آپ نے بات کی, دیکھیں پیاز شاید 300 روپے کلو ہو گئی ہے کیونکہ اب یہ روڈز ٹوٹ گئے. اس وقت سکھر سے کراچی جانا تقریباً ناممکن ہو گیا سیدھے راستے سے. تو پیاز کی فصل بھی خراب ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہو گیا. تو اس وقت تو
فوڈ انفلیشن بہت ہو گیا ہے. جو پاکستان میں جو نان فوڈ نان انرجی امپورٹ ہے جو انفلیشن ہے جس کو کور انفلیشن کہتے ہیں وہ 12 یا 13% ہے, وہ ابھی بھی ریلیٹیولی اوکے ہے, لیکن جو اوور آل سی پی آئی ہے وہ 24% تھا لاسٹ مہینے, تو وہ بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ میری کوشش ہے کہ اس کو میں کم کر سکوں, لیکن یہ فلڈز نے اور مونسون نے سے یہ معاملہ بڑا ضرور ہے, مگر ایسا نہیں ہے کہ فوڈ انفلیشن اس سے پہلے کنٹرول میں تھی. یہ جو کور انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں نان فوڈ نان انرجی, یہ ڈبل ڈیجٹ میں آہستہ آہستہ گئی ہے, 13% پر آ گئی ہے, شاید اس دفعہ اور زیادہ ہو, مگر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ 21% پر آپ کی جون کی مہنگائی تھی, پھر 24.9% جولائی کی تھی. یہ مونسون سے پہلے کے معاملات ہیں, تو یہ مہنگائی آپ کی بڑھ رہی تھی, کنٹرول نہیں آ رہی تھی. نہیں, مہنگائی تو بڑھ رہی تھی شاذیب بھائی, آپ خود دیکھیں نا کہ آج میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ میرے خیال سے جرمنی کے اندر 1000 یا فرانس میں شاید 1000 یورو پر میگا واٹ کی بجلی کی پرائس ہو گئی, یعنی کہ 1 یورو پر کلو واٹ آور, 240 روپے پر کلو واٹ کا یا 250 روپے پر کلو واٹ جو ہے کی یونٹ ہے بجلی کا. آپ دیکھیں کہ ہم نے پیٹرول مہنگا کیا کہ ہم کو کرنا پڑا, اس سے پہلے 760 ارب روپے کا حکومت نقصان کر چکی تھی, حکومت دیوالیہ ہو جاتی اگر نہیں کرتے تو. ہم نے گیس مہنگی کری, ہم نے دیگر چیزیں مہنگی کری. جب ہم نے اتنی مہنگی کری تو چیزیں تو مہنگائی تو آئے گی, اس میں کیا کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے تاکہ منی سپلائی کم ہو, ہم نے امپورٹس کو روکا ہے, ہم نے تھوڑی سی کوشش کری ہے کہ آؤٹ پٹ کو روکیں یا ڈیمانڈ کو روکیں, تو پاکستان کو اسٹیبل کرنا ہے. آج میں پھر ایگزامپل دیتا ہوں کہ لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں, اور ٹھیک ہے تنقید کر لیں کوئی بات نہیں, لیکن یہ بھی سوچیں کہ ہم نے کس چیز سے بچایا ہے. ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اللہ معاف کرے اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. آپ کو ایک باہر سے آپ ایک دوائی نہیں خرید سکتے تھے, ایک آپ پیٹرول نہیں خرید سکتے تھے 1 لیٹر. آپ دیکھیں کہ 4 مہینے ہم لوگ رہے ہیں. بہت شکریہ وزیر خزانہ مفتی اسماعیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.